اس اجلاس کے روح رواں میر کارواں حضرت اقدس مولانا سید محمد رابع صاحب حسنی ندوی، سابق سرپرست مدرسہ جامع العلوم جامع مسجد پٹکا پور کانپور کے حقیقی بھتیجے اور داماد، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے سیکریٹری اور ناظر عام حضرت مولانا سید محمد جعفر صاحب مسعود حسنی ندوی سے کہ حضرت والا اپنی قیمتی صدارتی گفتگو سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ: تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے، اور یہ رتبہ بلند ملا جس کو ملا، اور حق مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ حضرت والا دامت برکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ وقال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا۔ وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم۔ محترم حضرات، سب سے پہلے میں اس مدرسے کے محتمم اور متولی جناب مکرم تاج محمد خسرو صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس پروگرام کے انعقاد پر اور اتنی کامیابی کے ساتھ اس کے انعقاد پر۔ انہوں نے ہم کو اور ہمارے رفقا کو یہ موقع دیا کہ آپ کے سامنے اپنی گزارشات رکھیں۔ ابھی جو آپ حضرات نے گفتگو سنی، اور خاص طور پر ہمارے عزیز ساتھی عابدین صاحب کی، وہ واقعی آنکھیں کھولنے والی تھی۔ اس سے پہلے جو مقالات پڑھے گئے یا جو تقاریر ہوئیں اور جو موضوعات منتخب کیے گئے، جیسے طلاق، تعدد ازواج، وراثت، لے پالک، یا اس جیسے دوسرے موضوعات جو اس دور میں میڈیا کے ذریعے زیر بحث لائے جاتے ہیں اور ان کو موضوع بنا کر اسلام کو اور مسلمانوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یقیناً جو گفتگو ہوئی اس سے ہمیں بڑی تشفی ہوئی، اور بہت سے وہ اعتراضات جو ہم اپنی لا علمی یا کم علمی کی وجہ سے جن کا جواب نہیں دے پاتے تھے، بلکہ خود اپنے کو مجرم سمجھنے لگتے تھے اور منہ چھپانے لگتے تھے، ان کے جوابات ہمیں ان تقاریر کی روشنی میں ملے۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اس ماحول کو جو بنایا جا رہا ہے اور مسلسل اسلام پر حملے کیے جا رہے ہیں، وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ شریعت جو ہم کو ملی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے، یہ شریعت اتنی چمکیلی ہے اور اتنی اس کے اندر روشنی ہے اور اتنی اس کے اندر تاثیر ہے کہ یہ شریعت اگر نظر آئے گی تو آدمی اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔ غلطی یہ ہوتی ہے، اس میں بہت حد تک ہم بھی قصوروار ہیں، کہ ایک چیز ہے شریعت کو سمجھنا، شریعت کو سمجھانا، اور ایک چیز ہے شریعت پر عمل کرنا اور عمل کروانا۔ ہماری زیادہ تر کوششیں، خاص طور پر ہمارے علماء کی، ہمارے فضلاء کی، یہ ہے کہ ہم شریعت کو سمجھائیں، جو لوگ نہیں جانتے، جو واقف نہیں ہیں، ان سے واقف کرائیں، شریعت کے وہ پہلو ان کے سامنے لائیں جن پہلوؤں سے وہ ناآشنا ہیں۔ لیکن ہماری وہ کوشش کہ شریعت پر ہم عمل کر کے دکھائیں، اس کی طرف ہماری توجہ کم ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھی، اس میں دو موقف سامنے آتے ہیں۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی، اس میں یہ کہا گیا ہے
ख़ास तौर पर बनी इसराइल को मुखातब करके कहा गया है। बनी इसराइल को मुखातब करके बात कही जा रही है, लेकिन हम इसमें अपना चेहरा भी देख सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि क्या तुम अपनी मुक़द्दस किताब या अपनी शरीयत या खुदा के अहकाम के कुछ हिस्से को तो इख्तियार करते हो, कुछ हिस्से पर अमल करते हो और कुछ हिस्सा छोड़ देते हो। यानी जो चाहते हो, जो चीज़ तुम्हारी मर्ज़ी की होती है, जो तुम्हारे फ़ायदे की होती है, जिससे तुम्हारा मफाद पूरा हो रहा होता है, वो चीज़ तो कबूल कर लेते हो, और जिस चीज़ में तुम्हें नुकसान है, मादी नुकसान है, माली नुकसान है, या और किसी भी शक्ल में कोई नुकसान है, या तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है, या तुम्हारी मर्ज़ी पूरी नहीं हो रही है, उसको तुम किनारे कर देते हो, छोड़ देते हो। इसके बाद जो कहा गया कि जो भी ऐसा करेगा उसके लिए दुनिया में रुसवाई है और क़यामत में दर्दनाक अज़ाब है। शरीयत पर अगर अधूरा अमल होगा, नाक़िस अमल होगा, तो दुनिया में रुसवाई से दो चार होना पड़ेगा। आज रुसवाई की वजह हम अपने लिए भी जान सकते हैं। कुरान करीम की जहाँ चाहते हैं हम बात मान लेते हैं। मामला शरीयत का इनफरादी भी है और इज्तिमाई भी। शरीयत का ताल्लुक़ अक़ायद से भी है, इबादात से भी है, अखलाक से भी है, सियासत से भी है, माईशत से भी है, मुआशरत से भी है। हम शरीयत को इख्तियार करते हैं अक़ीदे के मामले में, शरीयत को देखते हैं इबादात के मामले में, शरीयत को देखते हैं अखलाक और रसूमात के मामले में, लेकिन जहाँ मामला सियासत का आता है, जहाँ मामला मुआशरत का आता है, जहाँ मामला माईशत का आता है, तो वहाँ पर हम दूसरी राहें तलाश करने लगते हैं, क्योंकि शरीयत हमें रोकती है रिश्वत से, शरीयत हमें रोकती है सूद से, शरीयत हमें रोकती है न जाने कितने ऐसे कामों से जो हमको इनफरादी तौर पर भी नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे मुआशरे को भी नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, उन हुक्मों को छोड़ देते हैं। शरीयत हमसे कहती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तो हम कहते हैं ये शरई हुक्म है, रोज़ा हमें रखना है। यही शरीयत हमसे कहती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, तो हम क़िसास के सिलसिले में तावीलें करने लगते हैं और तौजीहात करने लगते हैं। हम मानते हैं कि कुरान करीम में कहा गया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह ऐसा है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैब वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। तो अल्लाह ताला का जो तारुफ़ कराया गया है, उस तारुफ़ को हम मानते हैं कि ये कुरान करीम में कहा गया है, लेकिन इसी कुरान करीम में कहा गया इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूह। शराब से कहा जा रहा है कि छोड़ो, लेकिन हम छोड़ने को तैयार नहीं होते। सूद के बारे में कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, सूद छोड़ने का हुक्म दिया जा रहा है, लेकिन हम आसानी से सूद नहीं छोड़ते और हम कहते हैं कि अगर हम सूद छोड़ देंगे तो हम बड़ा कारोबार नहीं कर सकते, हम कोई तरक्की नहीं कर सकते, हम कोई बुलंद मकाम हासिल नहीं कर सकते, हमारी फैक्ट्री नहीं चल सकती, हम उतना माल नहीं बना सकते, तो सूद के जवाज़ की शक्लें निकालते हैं। तो ये चूँकि वक्त कम है, लिहाजा बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारी जो शरीयत है उसकी पहली खासियत यह है कि वो अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। दुनिया भी अल्लाह ने बनाई, हमको और आपको भी अल्लाह ने बनाया, जान भी उसी ने दी, उसी ने हमारे लिए एक कानून भी बना दिया कि इस दुनिया में तुमको इस तरह रहना है। दूसरी चीज़ इस शरीयत की जो है वो है इसकी शमूलियत। इंसान को अपनी ज़िंदगी में जितने भी मराहिल से गुज़रना पड़ता है, जितने मसाइल का सामना करना पड़ता है, जो जो मौक़े उसको अपनी ज़िंदगी में पेश आते हैं, ये शरीयत हर मामले में रहनुमाई करती है, हर हालत में रहनुमाई करती है। ये खुशी में भी रहनुमाई करती है, गमी में भी रहनुमाई करती है, एक कारोबारी के लिए भी रहनुमाई करती है, मुलाजमत पेशे के लिए भी रहनुमाई करती है, कुंवारे के लिए भी इसमें रहनुमाई है, शादीशुदा के लिए भी इसमें रहनुमाई है। जिस मरहले में आप देखें, जिस हाल में आप देखें, ये शरीयत हमारी उसमें रहनुमाई करती है। ये हमारी नादानी है या ये हमारी
جہالت ہے کہ ہم وہاں پر شریعت کی اس رہنمائی کو نہ جاننا چاہتے ہیں اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے شریعت کو دیکھ لیا، ہم کسی مفتی کے پاس چلے گئے تو وہ یقیناً کہہ دے گا یہ حرام ہے، یہ نہ کرو، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس کو چھوڑیں، لہذا ہم اس مسئلے کو جاننا ہی نہیں چاہتے۔ اسی طرح شریعت کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عمومیت ہے۔ دنیا کا کوئی قانون اتنا عام نہیں ہے، یہ وہ قانون ہے جو امریکہ میں بھی چل سکتا ہے، جو انگلینڈ میں بھی چل سکتا ہے، جو ہندوستان میں بھی چل سکتا ہے، جو پاکستان میں بھی چل سکتا ہے، اور سماج کے ہر طبقے کے لیے اس میں ہدایات ملتی ہیں۔ یہ پہاڑ کی چوٹیوں پر رہنے والوں کے لیے بھی ہدایات ہیں، سمندر میں تیرنے والوں کے لیے بھی اس میں ہدایات ہیں، فضا میں اڑنے والوں کے لیے بھی اس میں ہدایات ہیں۔ آدمی خواہ کسی خطے سے تعلق رکھتا ہو، کسی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی تہذیب اور ثقافت سے تعلق رکھتا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، اس میں اس شریعت میں اس کے لیے ہدایات ملتی ہیں اور رہنمائی ملتی ہیں۔ تو ہمیں اپنی اس شریعت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ یہ عمومیت بھی ہے، شمولیت بھی ہے اور آسمانی بھی ہے، اور اس میں اتنا لوچ اور اتنی گنجائش ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا فرض کہا گیا، یعنی جو چیزیں اس میں جتنی ضروری قرار دی گئی ہیں اتنی ہی اس میں چھوٹ بھی دی گئی ہے، اتنی ہی اس میں رعایت بھی رکھی گئی ہے۔ نماز کا حکم ہے کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، لیکن آپ بیمار ہیں تو آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، آپ لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، آپ اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی نہیں کر سکتے تو نہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے گا۔ تو ایسی چیزوں میں شریعت ہماری رہنمائی کر رہی ہے، اور اتنی اس میں لچک ہے اور اتنی اس میں گنجائش ہے، اس کے بعد اگر کوئی شریعت پر عمل نہیں کرتا اور اس کو نظر انداز کرتا ہے، بہانے تلاش کرتا ہے، تو یقیناً وہ بڑے گھاٹے میں ہے۔ اور خزی فی الدنیا جو کہا گیا، آج ہماری قوم، ہماری امت جو ذلت اور رسوائی کے میں مبتلا ہے اور اس کا جو شکار ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ شریعت پر پوری طرح عمل کہیں نہیں ہو رہا ہے۔ جبکہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں کہا گیا کہ مسلمانوں کا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی شرعی مسئلہ سنایا جائے تو ان کو سمعنا و اطعنا کہنا چاہیے، اور کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات میں ذاتی فیصلے کرے یا اس کو اس میں اختیار رہے۔ ایک حدیث پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ جب تک تمہاری خواہشات میری لائی ہوئی شریعت یا میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں گی، تب تک تمہارے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آج ہم بار بار یہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، پھر ان مسائل سے ہمیں کیوں گزارا جا رہا ہے، پھر ان دشواریوں کا سامنا ہمیں کیوں کرنا پڑ رہا ہے، پھر آج اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہمیں کیوں جینا پڑ رہا ہے؟ تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم دعوت و ایمان کا ضرور کرتے ہیں، لیکن ایمان کی جو صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ صفات ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہیں۔ تو مدد کا جو وعدہ کیا گیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ جو غلبے کا وعدہ کیا جا رہا ہے، اقتدار کا جو وعدہ کیا جا رہا ہے، اور حیثیت کا جو وعدہ کیا جا رہا ہے، ترقی دینے کا جو وعدہ کیا جا رہا ہے، اس کا دار و مدار ہمارے مومن ہونے پر ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ سمجھانا الگ ہے، سمجھنا الگ ہے، عمل کرنا الگ ہے۔ اگر ہم سمجھاتے رہے اور سمجھتے بھی رہے لیکن عمل نہیں کیا تو نہ سمجھانا ہمارے کام آئے گا اور نہ سمجھنا ہمارے کام آئے گا۔ اس بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔